درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائیں، پڑھیے بلند آواز سے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پورا مجمع خیر و برکت کے لیے اور درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم اور آپ جس عظیم شان شخصیت کے عرس سراپا قدس میں شرکت کی سعادت حاصل کیے ہیں، ان سے کون نہیں واقف ہے؟ سلطان الشہداء فی الہند حضور سرکار سیدنا مسعود غازی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا فیض و کرم آج لوگ ایسے لوٹ رہے ہیں جیسے ساون اور بھادوں کی برسات۔ آج آپ کا یورس کا پروگرام 1000 سالہ ہے۔ 1000 برس ہو گئے سرکار غازی پاک کو شہادت کا جام نوش کیے ہوئے۔ مکمل 1000 ہونے کے بعد اس تذکر و احتشام کے ساتھ اور اطمینان و سکون کے ساتھ عرس کے پروگرام کا انعقاد واقعی قابل مبارکباد ہیں۔ آستان عالیہ کے تمام خدامین اور ذمہ داران حضرات کہ ایسے پرفتن ماحول میں سلطان الشہداء فی الہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرس سراپا قدس کی محفل کا انعقاد کر کے اپنی غلامی کا ثبوت پیش فرمایا۔ میں مبارکباد پیش کرتا ہوں تمام خدامین آستان عالیہ کو، خصوصاً جناب حاجی سید اکبر علی صاحب اور ان کے جملہ آوان اور احباب۔ علماء اہل سنت کا ایک عظیم الشان قافلہ اسٹیج پر تشریف فرما ہے، جو سب کے سب حضور سرکار غازی پاک کی بارگاہ کرم میں فیض و کرم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ علماء بہرائچ میں خصوصاً بزرگ و محترم عالم دین حضرت علامہ محمد عمر صاحب قبلہ، شیخ الحدیث دارالعلوم اہل سنت سید العلوم بڑی تقیہ اور چھوٹی تقیہ دارالعلوم اہل سنت مسعود العلوم اشرفیہ کے تمام اساتذہ کرام، محب گرامی حضرت علامہ محمد صدیق حسن صاحب قبلہ محتمم المرکز الاسلامی اور مفتی علامہ شمس الدین صاحب قبلہ، یہ جملہ علماء حضرات تشریف فرما ہیں۔ رب العزت ان حضرات کے علم و عمل سے ہمیں اور آپ کو مستفیض فرمائے۔ آج سرکار حضور سیدنا غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارگاہ کرم میں صرف اور صرف اس لیے ہم اور آپ حاضر ہیں کہ ان کے روحانی فیوز و برکات سے مستفیض ہوں۔ میں عرض کروں گا ادھر کے تمام زائرین سے کہ وہ خاموش رہیں، بہت بڑی سرکار کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ شرم نہیں آتی ہے تم لوگوں کو بولتے ہوئے؟ عورتیں خاموش ہو جائیں، سیٹی مت بجاؤ۔ باادب با نصیب بے ادب بے نصیب، یہ ایسی جگہ ہے، اتنی بڑی بارگاہ ہے، شور غوغا کر رہے ہو یارو۔ خاموشی کے ساتھ سرکار غازی پاک کا ذکر سن لو۔ جتنا ٹائم ملا ہے، جتنا وقت ملا ہے، اپنے آقا کے محبوب بندے حضور سرکار غازی پاک کا ذکر جمیل ہو اور ہمارے اور آپ کے زبان پر نازیبا الفاظ ہوں، یہ شرم کی بات ہے، تعجب کا مقام ہے۔ ادب گاہست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ میں آئے جنید و بایزید اینجا۔ آئیے سب سے پہلے حسب معمول اعلی حضرت عظیم البرکت آیتم من آیات اللہ معجزتم من معجزات رسول اللہ امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان کی مقدس نعت پاک سے بیان کا آغاز ہو۔ اعلی حضرت اپنے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعت کہتے ہیں۔ ان کی نعت کیا ہوتی ہے؟ نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس 63 سالہ زندگی کا کوئی نہ کوئی گوشہ ہوتا ہے۔ وہ عرض گزار ہوتے ہیں، یا رسول اللہ
صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت یا رسول اللہ، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانے والے، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، برسانے والے، اور رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، اور کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے، چندرانے والے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جنگ سے واپس تشریف لا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فتح دے دیا، جنگ میں کامیاب ہو گئے صحابہ، سارے لوگ واپس آ رہے ہیں، لبوں پر سب کی مسکراہٹ ہے، بہت خوش ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہنسی کا سبب، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ ہم میدان جنگ میں سے واپس آ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں فتح دے دی ہے، دشمن کے مقابلے میں ہم جیت گئے ہیں، اس لیے ہمیں خوشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ تم ایک چھوٹی جہاد سے ایک بڑے جہاد کی طرف آ رہے ہو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میدان جنگ میں ہم لڑے ہیں، میدان جنگ میں خون بہے ہیں، جنازے خاک و خون میں تڑپے ہیں، وہ چھوٹا جہاد ہے، اور یا رسول اللہ ہم بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہیں، بڑا جہاد کون سا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر غور کرو، آقا ارشاد فرماتے ہیں میدان جنگ میں تم تھے، دشمنان اسلام کے مقابلے میں تمہاری تلواریں چل رہی تھیں، یہ تمہارے لیے قرآن اعلان کر رہا ہے کہ چھوٹا جہاد ہے، اور اب تم بڑے جہاد کی طرف چل رہے ہو، تمہیں اپنے نفس سے جہاد کرنا ہے، اپنے نفس کو گناہوں سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو چوری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو شراب خوری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو بے حیائی سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو عیاری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو مکاری سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کو غنڈہ گردی سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے، نگاہوں کا تقدس سلامت رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، پاؤں کا پاکیزہ ماحول برقرار رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، ہاتھ کو طاہر رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، نگاہ کو صاف رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، قلب و نظر کو پاک و صاف رکھنا یہ بڑا جہاد ہے، نفس کے ساتھ ہر دم پرہیزگاری کے ساتھ رہنا یہ بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن کا بیان، قرآن کہہ رہا ہے دشمنان اسلام کے مقابلے میں تم چھوٹا جہاد کر رہے ہو، اور اپنے نفس کے مقابلے میں تم بڑا جہاد کر رہے ہو، نفس سے جہاد کرنا یہ جہاد اکبر ہے۔ آپ ذرا ملاحظہ فرمائیں، آپ ایک مجاہد کے عرص سراپا قدس میں آئے ہوئے ہیں، آپ اسلامی تاریخ کو سامنے رکھیں اور دیکھیں جب مذہب اسلام پھیلنا شروع ہوا، مذہب اسلام کی نشر و اشاعت ہونے لگی، اسلام کا کلمہ ہر طرف لوگ پڑھنے لگے، کلمے کے ساتھ ساتھ کچھ جنگوں کا معاملہ بھی سامنے آیا، تلواریں بھی چلی ہیں، خاک و خون میں لوگ لتھڑے ہیں، آبادیاں بھی جلائی گئی ہیں، خاک و خون میں لوگوں کو تڑپایا گیا ہے، پھانسی پر چڑھایا گیا ہے، کھولتے ہوئے تیل میں انہیں ڈال دیا گیا ہے،
یہ ساری باتیں سامنے آتی رہی مگر اسلام بڑھتا رہا، اسلام پھیلتا رہا، عربستان سے اسلام کا فروغ ہونا شروع ہوا اور ساری دنیا میں مذہب اسلام پھیل گیا۔ ہندوستان کی سرزمین پر مذہب اسلام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت سے آنا شروع ہوا اور مذہب اسلام کا لوگ کلمہ پڑھنا شروع کر دیے۔ ویسے تو مذہب اسلام کی روشنی ہندوستان کی سرزمین پر جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے فرمایا تھا اس کے بعد ہی اسلام کی روشنی ہندوستان میں پہنچ چکی تھی، لیکن باقاعدہ اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلام کا کلمہ پڑھنے والے دور فاروقی سے شروع ہو جاتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق اعظم کا دور خلافت ختم ہوا، حضرت عثمان غنی کا دور خلافت آتا ہے، حضرت مولا علی کا دور خلافت آتا ہے، خلفائے امیہ آتے ہیں، خلفائے امیہ کے بعد خلفائے بنو عباس کا دور آتا ہے۔ خلفائے بنو عباس کے دور میں اسلام کا بڑا فروغ ہوا، بہت سارے ممالک فتح کیے گئے، بہت سارے لوگ اسلام قبول کیے۔ اسی قبیل سے بتایا جاتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمین پر اس وقت راجہ داہر کی حکومت تھی۔ راجہ داہر بڑا ظالم و جابر راجہ تھا۔ راجہ داہر کا دستور یہ تھا کہ اس نے اپنی سگی بہن مایا رانی سے شادی کی تھی۔ راجہ داہر اپنی سگی بہن سے شادی کر کے اخلاق کا خون کر دیا تھا۔ ہندوستان کی کنیائیں چیخ پڑی تھی، یہ کیسا دستور ہے کہ بھائی اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کر رہا ہے۔ جو لوگ مذہب اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں میں ان لوگوں سے کہتا ہوں پہلے اپنے گھر میں تلاش کرو اور دیکھو کہ شراب کی بوتلیں کیسی کیسی رکھی ہوئی ہیں۔ مذہب اسلام کے قانون کو جانچنے والوں پہلے تم اپنے سارے معاملات کو سامنے رکھ کر کے دیکھو کہ یہ تمہارے معاملات کیسے ہیں کہ سگی بہنوں سے شادی کی جا رہی ہے۔ یہ تمہاری تاریخ رہی ہے کہ سگی بہن کو اپنے نکاح میں لایا جا رہا ہے۔ آؤ ہم تمہاری تاریخ کا ایک جھروکا اور تمہارے سامنے رکھتے چلائیں۔ کیا تم اس جنگل کا واقعہ بھول جاؤ گے جس جنگل میں ایک عورت کے صرف 5 شوہر قرار دے دیے جاتے ہیں؟ کیا یہ تمہاری تاریخ نہیں رہی ہے؟ کیا ہندوستان کی سرزمین پر ستی استھلوں پر کنیاؤں کا خون نہیں کیا گیا ہے؟ کیا شوہروں کی چتاؤں پر لڑکیوں کو نہیں پھونکا گیا ہے؟ یہ ساری تاریخیں ہمارے سامنے بھارت کی رہی ہیں اور ان ساری تاریخوں کے ہوتے ہوئے آج مذہب اسلام کے قانون پر ریسرچ کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کے قانون کا جائزہ لے رہے ہیں۔ آؤ ذرا دیکھو، راجہ داہر نے اپنی سگی بہن کے ساتھ شادی کی تھی۔ مذہب اسلام پھیل تو رہا ہے ہندوستان کی سرزمین پر۔ اس وقت کا معاملہ یہ تھا کہ کچھ مچھیرے راجہ داہر کے ڈکیتی کی شکل میں تھے۔ ان لوگوں نے صرف 17 تاجروں کا مال لوٹ لیا تھا جو مسلمان لنکا کی طرف سے آ رہے تھے تجارت کرنے کے لیے۔ ان کے مال کو لوٹ لیا، ان کو قیدی بنا لیا۔ جب اطلاع پہنچتی ہے تو حجاج بن یوسف گورنر تھا اس وقت، حجاج بن یوسف نے اطلاع بھجوائی کہ راجہ داہر عربیوں کو تم چھیڑو نہیں، راجہ داہر ہمیں مجبور مت کرو کہ ہم سمندروں کو پار کر کے تمہارے مقابلے میں تلوار کے ساتھ آئیں، یہ ہمارا شیوا نہیں ہے، تم ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو، تم اجازت نہ دو تجارت کرنے کے لیے، تمہارا ملک ہے، ہم ماننے کے لیے تیار ہیں، لیکن تمہیں مال واپس کر دینا چاہیے، تمہیں تاجروں کو قید نہیں کرنا چاہیے۔ راجہ داہر نے جب سنا تو کہا بڑی باتیں کر رہے ہیں، چھوٹا منہ لے کر کے ہمارے ملک میں تجارت کرنے کے لیے بھیجتے ہیں اور اگر ہم قید کر لیتے ہیں تو پھر ہم سے مطالبہ کیا جاتا ہے تمہارے اندر ہمت ہو تو ہم تمہاری تلواروں سے گھبرانے والے نہیں ہیں، ہم تم عربیوں سے گھبرا کر کے اپنے ملک میں تمہیں گھسنے نہیں دیں گے۔ حجاج بن یوسف کی نگاہ جاتی ہے، ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، اس بچے کی طرف اشارہ حجاج بن یوسف نے کیا، بچہ اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا۔ وہ بچہ کون ہے تاریخ کی روشنی میں؟ حجاج بن یوسف کا بھتیجا لگ رہا ہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا بیٹا تمہیں ہندوستان کی طرف فوجیوں کا ایک دستہ لے کر کے جانا ہے اور راجہ داہر کے مقابلے میں پہنچنا ہے۔ بچے نے منظور کر لیا، بچہ فوج کی قیادت کرتا ہوا۔ تاریخ کی روشنی میں بات سامنے آ رہی ہے کہ بچہ 4000 لشکر لے کر آیا تھا یا 6000 لشکریوں کو لے کر کے آیا تھا یا 12000 لشکریوں کو لے کر کے سندھ کی وادی میں اتر گیا تھا۔ اسی بچے کا نام محمد بن قاسم ہے۔ 17 سالہ بچہ ہندوستان کی سرزمین پر پہلے اتر رہا ہے اور صرف اس لیے اتر رہا ہے تاکہ مذہب اسلام کا قانون بتا دیا جائے، مذہب اسلام کا ضابطہ بتا دیا جائے، مذہب اسلام کا اصول بتا دیا جائے کہ مذہب اسلام اخلاق کا پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام مساویانہ پیغام دیتا ہے، مذہب اسلام ظلم و جبر کا پیغام نہیں دیتا ہے۔ اے مذہب اسلام کو سمجھنے والوں آؤ دیکھو مذہب اسلام کیسا مذہب ہے۔ وہ بچہ جب سندھ کی وادی میں اترا تھا راجہ داہر کو پہلے امن و امان کا پیغام دیا تھا اور جب راجہ داہر نے امن و امان کا پیغام ٹھکرایا تو میدان میں تلواریں چلی ہیں۔ تلواریں چلنے کے بعد جب وہ 17 سالہ بچے محمد بن قاسم کو فتح و کامرانی ملتی ہے تو
ذرا فتح و کامرانی کا وہ جھروکھا بھی تو دیکھتے چلیے اور وہ ماحول بھی تو ملاحظہ فرماتے چلیے. 17 سال کا جوان ہے, یہ فوج کی قیادت کرتا ہوا جا رہا ہے. 17 سالہ جوان سمندروں کو پار کر کے بھارت کی سرزمین پر آیا ہے. 17 سالہ جوان, ایک روز دن بھر جوانوں کی تلواریں چلتی رہیں. جب رات کی تاریکی آتی ہے, رات کی تاریکی آنے کے بعد جوان نے کہا لاؤ میں اپنے فوجیوں کا جائزہ لے لوں. میرے فوجی سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں, وہ آرام کر رہے ہیں کہ کچھ کھا پی رہے ہیں. محمد بن قاسم نے جب خیموں کا جائزہ لینا شروع کیا, جیسے محمد بن قاسم نے ایک پردہ اٹھایا خیمے کا تو دیکھا ایک مجاہد قرآن کی تلاوت کر رہا ہے, اور جب دوسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ دوسرا مجاہد نماز پڑھ رہا ہے, اور جب تیسرا پردہ اٹھایا تو دیکھا کہ وہ تلوار سیکل کر رہا ہے. اس طرح سے مجاہدین کے معاملات کو دیکھنے کے بعد محمد بن قاسم کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں اور اپنے خیمے میں بیٹھ کر کے قرآن کی ورق گردانی کرنا شروع کیا. قرآن تلاوت کر رہا ہے. 17 سالہ نوجوان, آنکھیں بھیگ رہی ہیں, آنسو ٹپ ٹپ گر رہے ہیں. صبح کا سفیدہ نمودار ہوتا ہے. سجدہ شکر میں گرنے کے بعد جب نماز فجر کے لیے 17 سالہ نوجوان کھڑا ہوا اور مجاہدین کا دستہ صف میں کھڑا ہو جاتا ہے تو محمد بن قاسم نے اپنے فوجیوں کو للکارتے ہوئے کہا اے میری قوم کے بہادروں, آج میں تمہیں فتح و کامرانی کی بشارت دے رہا ہوں. تب تک ایک لشکری نے پوچھ لیا کہ فتح و کامرانی پہلے ہمیں کیسے مل رہی ہے؟ ابھی تو ہم میدان جنگ میں نہیں گئے ہیں, ابھی تو ہماری تلواریں نہیں چلی ہیں, ابھی تو ہماری گردنیں نہیں کٹی ہیں, ابھی تو ہم خاک و خون میں نہیں تڑپے ہیں, ابھی سے ہم کو آپ فتح و کامرانی کی بشارت کیسے دے رہے ہیں؟ تو 17 سالہ نوجوان نے جملوں کو تاریخ میں نوٹ کروا دیا تھا. 17 سالہ جوان نے کہا تھا میرے مجاہدین, میری قوم کے بہادروں سنو, میں نے تمہاری رات کی عبادت کو دیکھا ہے. میرا جملہ نوٹ کرو. جس قوم کے نوجوان رات کے عابد ہوتے ہیں اور دل کے غازی ہوتے ہیں وہ قوم میدان جنگ میں اترنے سے پہلے پہلے کامیاب کر دی جاتی ہے, اور جس قوم کے نوجوان رات کے عیاش ہوتے ہیں اور دل کے سجدہ ہوتے ہیں وہ قوم تباہ و برباد کر دیتی ہے. میری قوم کے بہادروں میں تمہیں ذہن دے رہا ہوں کہ علی کی ذوالفقار لے, عمر کا اقتدار لے, حسن کا اعتبار لے, حسین کا شعار لے, وقار لے, قرار لے, مجاہدی قطار لے, مثال شاندار لے, قدیم یادگار لے. ابھی تو نوجوان ہے, ابھی تو نوجوان ہے, اور محمدی پیام لے, حریم کعبہ تھام لے, فضیلت تمام لے, سلام لے, کلام لے, دلاوری کا جام لے, بہادری سے کام لے, قضا کا ہاتھ تھام لے. ابھی تو نوجوان. اس جوان نے میدان جنگ میں صبح سویرے اپنے فوجیوں کو پیغام دیا تھا تو دنیا نے دیکھا کہ 17 سالہ جوان محمد بن قاسم نے فتح حاصل کر لی, اور اس سندھ کی وادی سے جب وہ جوان نکلا تھا تو 1 لاکھ غیر مسلم اس جوان کے ساتھ ہو گئے تھے. لوگوں نے سمجھا تھا کہ فتح حاصل کرنے کے بعد جوان آبادیوں کو جلا دے گا, جوان نہ جانے کتنی عورتوں کو بیوہ کر دے گا, جوان نہ جانے کتنے بچوں کو یتیم کر دے گا. لیکن جب دنیا نے دیکھا اور ان سارے لوگوں نے دیکھ لیا کہ جوان بجائے یہ سب کام کرنے کی کھلی آزادی دے دیتا ہے, جوان نے ایسا انصاف قائم کیا کہ رات دن لوگوں کے دروازے کھلے رہتے ہیں, شیر اور بکری کو 1 گھاٹ پانی پلا دیا اپنے انصاف کی روشنی میں, تو 1 لاکھ غیر مسلم اس جوان کے ساتھ ہو جاتے ہیں. مجاہدین کا یہ پہلا دستہ بھارت کی سرزمین پر سندھ کی طرف سے آیا تھا, جن مجاہدین نے اسلامی پیغام اس نوعیت سے پہنچایا. آپ آئیے دوسرے دستے کو ملاحظہ فرمائیے. دوسرا دستہ ہندوستان کی سرزمین پر آتا ہے جس کو محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دستہ کہا جاتا ہے. یہ حضرت محمود غزنوی کون ہیں؟ یہ حضرت محمود غزنوی حضرت سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموں ہیں. حضرت محمود غزنوی کی بڑی عظیم شخصیت ہے. بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حضرت محمود غزنوی مقبول ہیں. حضرت محمود غزنوی رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبوب ہیں, مجاہد ہیں. حضرت محمود غزنوی کی تاریخیں پڑھنے کے بعد آنکھیں روشن ہو جاتی ہیں, دل مچلنے لگتا ہے. لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ محمود غزنوی تو بھارت کو لوٹ کر کے لے کر کے چلا گیا تھا. آج کالجوں اور یونیورسٹیوں میں اسٹوڈنٹوں کو یہی تاریخیں پڑھائی جاتی ہیں
کہ بھارت کو لوٹ کر کے محمود غزنوی لے کر کے چلے گئے تھے، بھارت کی دولت کو لوٹنے کے لیے آئے تھے. نہیں، تاریخ کا جنازہ نہ نکالو. سومناتھ کے قلعے میں 388 کنیاؤں کی آبرو جب ہر روز لوٹی جا رہی تھی، ان کنیاؤں نے آواز دی تھی، ہے کوئی زمین پر ایسا سپوت جو ہماری آبرو بچائے؟ تو غزنی سے محمود غزنوی چلے تھے. ان کنیاؤں کی آہ پکار رہی تھی، ان کی آوازیں بلند ہو رہی تھی، تب محمود غزنوی سومناتھ کی طرف بڑھے تھے. تاریخ کا یہ ماحول کیوں نہیں پیش کیا جاتا ہے؟ حضرت محمود غزنوی جب ہندوستان کی طرف آئے، ہندوستان کی طرف آنے پر آپ نے اپنے تمام سپہ سالاروں کو بھی لگا دیا. انہی سپہ سالاروں میں بڑے عظیم سپہ سالار سالار ساہو بھی ہیں. یہ سالار ساہو کون ہیں؟ حضرت محمود غزنوی کے بڑے چہیتے سپہ سالار ہیں. سالار ساہو کو کئی مارکے سونپے گئے، ہر مارکوں میں انہوں نے فتح حاصل کر لی. حضرت محمود غزنوی خوش ہو گئے اور اتنے خوش ہوئے کہ آپ نے اپنی بہن ستر معلہ کی شادی حضرت سالار ساہو سے کر دی. حضرت سالار ساہو سے آپ کی بہن کا نکاح ہوا. شوہر و بیوی کی زندگی بہت خوشگوار ہے، بڑے اچھے ماحول میں زندگی گزر رہی ہے. ایک طرف مجاہد کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے، ایک طرف مجاہد کی بہن کا کردار آپ ملاحظہ فرمائیے. ستر معلہ ہیں، الحمدللہ تقوی اور طہارت میں اپنے دور کی ساری عورتوں میں نمایاں حیثیت رکھ رہی ہیں. اور آپ کے والد گرامی حضرت سید سالار ساہو ایسے مجاہد فی سبیل اللہ ہیں کہ جس مارکا میں تلوار اٹھتی ہے تو فتح قدم کے بوسے لے لیتی ہے اور آواز آتی ہے. یہ اس شیر خدا کا دلارا ہے کہ جب میدان جنگ میں حیدر کرار کی تلوار چلتی تھی تو آواز آتی تھی، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. یہ علی جیسا کوئی جوان نہیں ہے اور ذوالفقار جیسی کوئی تلوار نہیں ہے، اسی کے محبوب دلارے ہیں. حضرت سید سالار ساہو انہی کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں. چنانچہ دونوں کے آنگن میں ایک پھول کھلتا ہے. یہ کئی شعبان المعظم کو ہجری 405 کی تاریخ ہے اور سنیچر کا دن ہے. انہی دونوں کی گود میں جو پھول کھلا انہی کا نام سرکار سیدنا مسعود غازی ہے. حضرت غازی پاک کی ولادت بسعادت ہوتی ہے، بڑی خوشیاں منائی گئی ہیں، بہت اچھے اچھے لوگوں کو خلاعت دیے گئے ہیں، بڑی مٹھائیاں تقسیم کی گئی ہیں. سرکار غازی پاک کی ماں فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے مسعود میری پیٹ میں تھے تو جس چیز کی مجھے کھانے کی ضرورت ہوتی تھی میں اللہ کی جانب سے اس چیز کو اپنے پاس پا لیا کرتی تھی. اللہ اکبر. یہ سرکار سیدنا غازی مسعود کی کرامت ملاحظہ فرمائیے. ماں کے شکم میں ہے اور ماں کو جس چیز کی کھانے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی ماں کو عطا فرما دیتا ہے. اس چیز کی ضرورت ہے وہ بھی عطا ہے، یہ چیز چاہیے وہ بھی عطا ہے. وہ سرکار سیدنا غازی پاک کی ماں کا مرتبہ اور وقار ہے. حضرت غازی پاک کی پرورش ہوتی رہی. جب 4 سال کے غازی پاک ہوئے تو پڑھنا بھی شروع کرتے ہیں اور تیر اندازی بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تیر میں بھی بڑی مہارت حاصل کر لی آپ نے، گھوڑ دوڑ میں بھی بڑی مہارت آپ نے حاصل کر لی اور گھوڑے پر سوار ہو کر کے ہاتھ میں تلوار لے کر کے میدان جنگ میں دشمن کے مقابلے میں جانے کا فن بھی آپ نے جان لیا. جب 7 سال کی عمر ہوتی ہے حضرت غازی پاک کی تو حضرت غازی پاک کو فوج کی قیادت دے دی جاتی ہے. آپ اپنے والد کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں اور اپنے ماموں کے ساتھ بھی رہ رہے ہیں. بلکہ جب ہندوستان میں 17 مرتبہ کے بعد میں ہندوستان کا قلعہ سومناتھ فتح ہوا تھا اور سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ماموں جان کے ساتھ شریک تھے تو آپ کی عمر 12 برس کی بتائی جا رہی ہے. سومناتھ کا قلعہ فتح ہو گیا ہے. 12 برس کی عمر شریف حضرت غازی پاک کی ہے. حضرت غازی پاک نے کن کن شہروں کو فتح کیا تھا؟ ان شہروں میں سے سب سے بڑے شہر کا نام دہلی کا بھی آتا ہے. سرکار غازی پاک نے دہلی کو بھی فتح کیا ہے. غازی پاک فتح کرتے ہوئے بہرائچ تک پہنچ گئے ہیں اور جس شہر کو آپ فتح کر لیتے ہیں وہاں پر اپنا حاکم متعین فرما دیتے ہیں اور تاکید فرما دیا کرتے ہیں رعایا کو کوئی تکلیف نہیں ہونی چاہیے، کوئی دکھ نہیں ہونا چاہیے، کسی کو کوئی شکایت نہیں ہونی چاہیے. یہ ساری تاکیدیں آپ کرتے ہوئے بہرائچ کی سرزمین پر پہنچے ہیں. تاریخ کا ورق اس لیے آپ کے سامنے الٹ رہا ہوں کہ
تاریخ سمجھنے والے سمجھیں اور دیکھیں، جب بہرائچ شریف کی سرزمین پر سرکار سیدنا غازی پاک پہنچے ہیں تو غازی پاک کی نیت جنگ کی نہیں تھی، بلکہ یہ علاقہ جنگلات کا تھا، یہ علاقہ بڑا خوشگوار علاقہ تھا، بڑا صاف و شفاف پانی یہاں کا تھا۔ حضرت غازی پاک اور آپ کے مجاہدین نے جب دیکھا تو ارادہ کر لیا کہ قیام یہیں کرنا چاہیے، ٹھہرنا یہیں چاہیے، اطمینان و سکون مل رہا ہے، یہاں مجھے وطن کی خوشبو آ رہی ہے۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹھہر گئے۔ اس وقت ہندوستان کی سرزمین پر اکثر حصے پر 22 راجاؤں کا قبضہ تھا، ان سارے راجاؤں نے مل کر کے حضرت غازی پاک پر حملہ کیا۔ ان سارے راجاؤں کا سردار راجا شہردیو بنا ہوا تھا، اس کا نام سہل دیو بتایا جاتا ہے یا شہردیو بتایا جاتا ہے، دونوں ناموں میں جو بھی نام اس کا ہو، لیکن باخوخار راجا تھا، بڑا ظالم و جابر راجا تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان راجاؤں کے مقابلے میں ان متقیوں اور پرہیزگاروں کو آنے کی ضرورت کیسے پڑی ہے؟ یہ راجا تھے، حکومت کر رہے تھے، حکومتیں کیسے بدلی جاتی ہیں، حکومتوں کا تختہ کیسے پلٹا کھاتا ہے؟ جب عوام پریشان ہو جاتی ہے، جب پبلک کی آہیں بلند ہو جاتی ہیں تو حکومت کا تختہ بدل دیا جاتا ہے، تب راجے مہاراجے بدل دیے جاتے ہیں، تب ان کے حکومت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی جاتی ہے۔ چنانچہ سرکار غازی پاک کو آنے کی ضرورت کیا تھی بہرائچ کی سرزمین پر؟ تاریخ اٹھا کر کے دیکھو کہ راجا شہردیو کا ظلم کتنا بڑھا ہوا تھا۔ راجا دہر شہردیو کا ظلم اتنا بڑھا ہوا تھا کہ اگر اس کے وہاں کوئی مجرم جاتا تو زبان کاٹ لی جاتی تھی، ایسی سزا متعین کی گئی تھی۔ اچھی اچھی خوبصورت لڑکیاں اس کے محل میں منگوائی جاتی تھی۔ راجا شہردیو کا یہ ظلم تھا۔ رعایا کو ندیوں کے کنارے آباد ہونے کے لیے حکم دے دیا تھا، وہ ہماری آبادی میں نہ رہیں۔ یہ راجا شہردیو کا جرم تھا۔ راجا شہردیو غریبوں پر اتنا ظلم کرتا تھا کہ رعایا پر اتنے خراج متعین کر دیا تھا کہ لوگ دیتے دیتے اگتا جاتے تھے، دن بھر مزدوری کرتا اور مزدوری کرنے کے بعد خراج کے طور پر لا کر کے راجا شہردیو کو دیتا۔ جب بھی وہ غلامی کی زنجیر ہی میں رہتا تھا، اسے کوئی چھٹکارا نہیں تھا، اتنا بڑا ظلم وہ کرتا چلا جا رہا تھا۔ پبلک پریشان ہے، رعایا پریشان ہے، سارے علاقے کے لوگ پریشان ہیں۔ 21 راجاؤں سے مدد طلب کی راجا شہردیو نے، اور 21 راجاؤں نے مدد دینے کے لیے کہا، اور وہ اپنے اپنے لشکریوں کو لے کر کے بہرائچ کی سرزمین پر اترنا بھی شروع ہوئے۔ چند جھڑپیں ہوئی حضرت غازی پاک سے، حضرت غازی پاک کو فتح مل گئی، راجا شہردیو کی فوج بھگ گئی۔ جب مقابلے میں یہ نہ آ پائے تو صلح ٹھہری۔ سرکار غازی پاک سے کہا کہ ہم آپ سے جنگ کرنا نہیں چاہتے ہیں، آپ جنگل میں رہنا چاہتے ہیں؟ ہاں، ہم جنگل میں رہنا چاہتے ہیں۔ آپ جائیں گے، جب ہماری مرضی ہوگی ہم چلے جائیں گے۔ آپ کو حکومت کرنی ہے؟ نہیں، مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے۔ پھر آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں اس لیے آیا ہوں، یہ جگہ مجھے پسند آ گئی ہے۔ اگر مجھے حکومت کرنی ہوتی تو دہلی کو میں نے فتح کیا ہے، میں اسے اپنا راجدھانی قرار دے دیتا۔ میں نے فلاں شہر کو فتح کیا ہے، میں وہیں پر ٹھہر جاتا، مجھے حکومت کی لالچ نہیں ہے۔ راجا شہردیو نے کہا، ٹھیک ہے، ہمارے اور آپ کے درمیان مصالحت ہو جاتی ہے، ہم بھی آپ سے جنگ نہیں کریں گے۔ سرکار غازی پاک مطمئن ہو گئے۔ 1 ہفتہ کا عرصہ گزرا تھا کہ راتوں رات ان لوگوں نے میدان میں لوہے کی کیلیں گاڑ دی، اور لوہے کی کیلیں گاڑنے کے بعد حضرت غازی پاک کے ساتھ جتنے مجاہدین تھے وہ جنگلات میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ٹولیوں میں۔ غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اچانک راجا شہردیو کی فوج نے حملہ کیا۔ آپ کے جتنے ساتھی تھے ہمت کر کے سبھلے جنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جب میدان میں گھوڑے دوڑنے شروع کرتے ہیں تو لوہے کی کیلیں گڑ رہی ہیں۔ یہی وہ میدان بہرائچ کا تھا، لوہے کی کیلیں گاڑی گئی تھی، یہی میدان بہرائچ کا ہے۔ جب مصالحت ہو گئی تو لوہے کی کیلیں کیوں گاڑی گئی ہیں؟ جب مصالحت ہو گئی تو بدعہدی کیوں کی جا رہی ہے؟ جب مصالحت ہو گئی تو تاریخ کا جنازہ کیوں نکالا جا رہا ہے؟ پاک کے مقدس حلق پر آپ زمین پر تشریف لائے، آپ کو شہادت ہو گئی۔ دنیا نے دیکھا کہ سلطان الشہداء فی الہند غازی پاک دنیا سے تو چلے گئے ہیں، 19 سال کے قریب یا 18 برس سے کچھ زیادہ آپ کی عمر پاک بتائی جا رہی ہے۔ بہرائچ کی سرزمین پر غازی پاک کا خون بہا ہے، دنیا نے لکھ لیا کہ غازی کا خون بہ رہا ہے۔ مسعود بہرائچی، محمود غزنوی کے بھانجے کا خون بہ رہا ہے، لیکن بہتے بہتے خون نے ایک نقش دے دیا ہے، بہتے بہتے
خون نے ایک جواب دے دیا ہے، بہتے بہتے خون نے ایک سوالیہ نشان چھوڑ دیا ہے، بہتے بہتے خون نے ایک ذہن و فکر دے دیا ہے کہ خون جب گرتا ہے تو خون ہے جم جاتا ہے، اور ظلم جب اٹھتا ہے تو ظلم ہے مٹ جاتا ہے۔ یہ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقدس خون کا پیغام ہے۔ سرزمین بہرائچ پر غازی کا خون بہا ہے، حضرت غازی پاک شہید ہوئے ہیں۔ آئیے اب ذرا ہم دیکھیں اور اندازہ لگاتے چلیں، یہ ہندوستان میں مسلمان مجاہدین کا دوسرا دور چل رہا ہے۔ دوسرا دور ہے ہجری 424 ہے، زمانے رسالت سے کتنا قریب یہ وقت ہے۔ ہجری 424 میں دوسرا دور مسلمان مجاہدین کا ہندوستان میں آتا ہے۔ ہندوستان میں مسلمان مجاہدین نے اپنی فتح و کامرانی کا ڈنکا بجا دیا، اسلام کا پیغام دنیا والوں کو دے دیا۔ لوگ اسلام کا پیغام سن کر کے اسلام کے پیغامات پر عمل کرتے ہوئے بھی دکھائی دے رہے ہیں، اور کلمہ طیبہ بھی پڑھتے دکھائی دے رہے ہیں۔ حضرت غازی پاک کا مقدس روضہ آج بھی لوگوں کی نگاہ میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے۔ آج 1000 برس کا عرصہ گزر گیا، غازی پاک کی یاد منائی جا رہی ہے۔ ان کی یاد نہیں مٹ سکی ہے، اور نہ قیامت تک ان کی یاد کو کوئی مٹا پائے گا۔ یہ خدامین ہیں، یاد کر رہے ہیں، یہ زائرین ہیں، زیارت کر رہے ہیں۔ ان کے بعد دوسرے زائرین آتے رہیں گے، تیسرے زائرین آتے رہیں گے، چوتھے زائرین آتے رہیں گے، دوسرے تیسرے چوتھے خدام آتے رہیں گے، سلسلہ جاری رہے گا۔ غازی پاک کے خون کی وہ برکت ہے، یہ خون شہیدہ ہے، رنگ لا کر کے رہے گا۔ سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو زندگی کا پیغام دیا تھا، اس پیغام کو آپ ذرا دیکھتے چلیے۔ 19 سال کے جوانوں، تم اپنی جوانی پر نگاہ ڈالو۔ 19 سال کا جوان آج دیکھ لے، اس کے اندر تقوی اور طہارت کی بو کس طرح سے پائی جا رہی ہے، گناہوں سے نفرت کا ماحول کس طرح سے اس کے اندر پایا جا رہا ہے۔ میرے دوستو، آپ گناہوں سے نفرت کرو، یہی غازی پاک کا پیغام ہے۔ آپ نیکیوں سے رغبت کرو، یہی غازی پاک کا پیغام ہے۔ آج سرکار غازی پاک کی بارگاہ میں صرف اس لیے لوگ حاضر ہو رہے ہیں، مجھے کوڑھی کی بیماری سے شفا مل جائے، مجھے فلاں بیماری سے شفا مل جائے، میں فلاں بیماری سے شفا پا جاؤں، میری فلاں تمنا پوری ہو جائے۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آخر یہ ساری تمنائیں کیوں پوری ہو رہی ہیں، یہ سارے فیض و برکات کیوں جاری ہو رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ حضرت غازی پاک کی شہادت اسی لیے تھی کہ کوڑھی شفا پا جائیں، شہادت اسی لیے تھی کہ تمام غریب غربت سے نکل جائیں، شہادت اسی لیے تھی کہ تمام مریض شفا پا جائیں۔ ضرور ان ساری چیزوں کے لیے تو شہادت ہے بھی، لیکن شہادت جس کے لیے ہے، قرآن بیان دے رہا ہے، جعل حق و زحق الباطل ان الباطل کان زہوقا، آیا حق اور مٹا باطل، بے شک باطل کو مٹنا ہی ہے۔ سرکار غازی پاک کی شہادت کا جواب یہی ہے، ہم باطل کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، ہم جھوٹ کا جنازہ نکالنے کے لیے آئے ہیں، ہم گناہوں کے خرمن میں آگ لگانے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر آپ فکر سے کام لیں اور اپنے ذہن و فکر میں سوچیں کہ سرکار غازی پاک کی شہادت کتنی رنگین شہادت ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں ہے پیارے۔ آج ہمارے اور آپ کے پاس مال و دولت کی کمی نہیں ہے، مکان کی کمی نہیں ہے، دکانوں کی کمی نہیں ہے، آرائشوں کی کمی نہیں ہے، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے آج دشمن کے مقابلے ہم مرعوب دکھائی دے رہے ہیں، آج دشمن کے مقابلے میں ہم خوف زدہ دکھائی دے رہے ہیں۔ ایک مرد مجاہد ہے اور دشمن کے مقابلے میں جہاد کرتا چلا جا رہا ہے، ایک مرد مجاہد ہے دشمن کے مقابلے میں حق بات کو بلند کرتا ہوا چلا جا رہا ہے، خوف اس کے دل میں نہیں ہے۔ آئینے جوان مردہ حق گوئی بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روباہی۔ یہ پیغام ڈاکٹر اقبال کا آج بھی دنیا کو جھجھوڑ رہا ہے کہ غازی پاک کی مقدس زندگی دیکھو اور اپنے کردار و عمل کو انہی کی زندگی میں سنوار لو۔ آئیے ایک بات اور بتاتا چلو پیارے، ہندوستان کی سرزمین پر یہ سرکار غازی پاک آئے، حضرت محمود غزنوی آئے، حضرت محمد بن قاسم آئے، شہاب الدین غوری آئے، خلجیوں کا دور آیا، مغلوں کا دور آیا، لودھیوں کا دور آیا، یہ سارے دور ہندوستان میں سلاطینوں کے آتے رہے۔ ان سلاطینوں نے اپنے اپنے دور میں ہندوستان میں کام کرنا شروع کیا۔ غازی پاک نے کون سا کام کیا؟ ان کے ماموں نے غزنی سے آ کر کے کون سا کام کیا؟ ظلم کو ختم کیا تھا ہندوستان میں، کنیاؤں کی آبرو لوٹی جا رہی تھی، اس ماحول کو ختم کیا تھا ہندوستان میں۔ لودھیوں نے کیا کام کیا تھا؟ لودھیوں نے وہ کام کیا تھا کہ بھارت کی سرزمین پر
हम मुजरिमों को किलों के अंदर बंद कर करके सजा दी जा रही थी, उनको कुआं में डाल करके बंद किया जा रहा था और बंद करके उनके ऊपर सजाएं मुसल्लत की जा रही थी। लोदियों ने इस कानून को तोड़ा और अखलाक का पैगाम दिया। शहाबुद्दीन गौरी की हुकूमत कैसे आई है आप जरा मुलाहजा करें। आज बड़ी बेबाकी के साथ हिंदुस्तान के कुछ लोग शहाबुद्दीन गौरी पर तबसरा किया करते हैं और कहते हैं शहाबुद्दीन गौरी ने पृथ्वी राजा को शिकस्त दिया था, हम शहाबुद्दीन गौरी की औलादों से बदला ले लेंगे। एक कटहर बरहर खाने वाले लोगों, तुम शहाबुद्दीन गौरी की औलादों से बदला लेने के लिए मत सोचो। शहाबुद्दीन गौरी की औलाद हिंदुस्तान में नहीं है, हिंदुस्तान में गाजी पाक के गुलाम आबाद हैं। शहाबुद्दीन गौरी की औलादें थी, वो चली गई। गाजी पाक के गुलाम कल भी थे और भारत की सरजमीन पर आज भी हैं। आओ मैं आपको बताता चलूं, जब लोग कह दिया करते हैं ओमा भारती तकरीर कर रही है कि शहाबुद्दीन गौरी का बदला हम लेकर के रहेंगे, मिले कटियार तकरीर कर रहे हैं कि शहाबुद्दीन गौरी की औलादों से बदला हम लेकर के रहेंगे। अटल बिहारी के ज़हन फिक्र को मुलाहजा कीजिए किस तरह से रकीक हमले हो रहे हैं। मैं हिंदुस्तान के हुक्मरानों से अर्ज करना चाहता हूं, सरकार गाजी पाक के 1000 साला उर्स से यही पैगाम दिया जा रहा है कि भारत सोने का चिड़िया है, इसको सोने का चिड़िया रहने दो। भारत को किस तरह से मुसलमानों ने सजाया है और भारत को किस तरह से खूबसूरत बनाया है। भारत की रौनक गाजी पाक का रौजा है। अगर सुल्तान गाजी पाक न होते तो भारत में ये रौनक कहां से होती, गरीब नवाज का रौजा न होता तो भारत में बहारें कहां से होती, निजामुद्दीन महबूबे इलाही न होते तो भारत का वकार कहां से होता, बख्तियार काकी न होते तो भारत की रानाइयां कहां से होती। इन सारे बुजुर्गों की तारीखें आप सामने रखते चलो। इन बुजुर्गों ने भारत को सोने का चिड़िया बनाया है, इन बुजुर्गों ने भारत को भारत बनाया है। आओ जरा देखो किस अंदाज से भारत को इन बुजुर्गों ने बनाया है। जब तुम्हारी रियासतें चल रही थी और जब तुम हुक्मरां थे तो छोटी छोटी रियासतों में राजाओं की हुकूमतें बटी हुई थी, लेकिन जब हम हुक्मरां हुए हैं तो तिब्बत की वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक हमने अकेले हुकूमत की है और तिब्बत के वादी से लेकर के अफगानिस्तान की सरहद तक हमने इस मुल्क को इतना बड़ा बना दिया था। इस मुल्क में सारी चीजों को लाने वाले हम हैं, इस मुल्क को सोने का चिड़िया बनाने वाले हम हैं। मैं अर्ज कर रहा था कि आखिर ये सारे सलातीन आए कौन कौन सा काम करते रहे। शहाबुद्दीन गौरी को कहोगे कि शहाबुद्दीन गौरी ने जब पृथ्वी राजा से जंग की है तो शिकस्त हो गई, सही है, शहाबुद्दीन गौरी को शिकस्त हुई है और तरावड़ी के मैदान से शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके भागे थे। लेकिन सुनो, जब हिंदुस्तान से शहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खा करके जा रहे हैं तो हिंदुस्तान की तरफ हजरत ख्वाजा गरीब नवाज आ रहे हैं। एक मुजाहिद इधर से जा रहा है, उधर से अल्लाह का वली आ रहा है। सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी तो गजनी चले गए और जाने के बाद इत्मीनान की सांस लेते हैं, लेकिन हजरत गरीब नवाज हिंदुस्तान की सरजमीन पर आ रहे हैं। जब शहाबुद्दीन ने कदम रखा था तो तलवार को चमकाया था और जब मोइनुद्दीन ने अपने कदम को अजमेर की सरजमीन पर रखा है तो पीतल गाय की गाय को जिंदगी दे दिया है। इसी अजमेर शरीफ के इलाका में गरीब नवाज आए, आपके साथ मुतकदीन और मुरीदीन थे। कहा खाना पीना हजरत खत्म हो गया, खाना पीना खत्म है, हाँ और आगे बढ़ो। जब और आगे बढ़ते हैं तो देखा कि एक पीतल की गाय है, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं, उसके सामने धुआं धुक्कुड़ सुलगाए हुए हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अपने खादिम से इससे कह दो कि हमें दूध निकालने की इजाजत देता है। उन लोगों ने कहा बाबा तुम दूध निकालने की इजाजत देते हो? कहा कौन लोग हो, चले आए हो, ये पीतल की गाय है। गाय वो दूध देती है जो जंगल में चरती है, जानवर है, इसको तो हम पूज रहे हैं, इसकी इबादत कर रहे हैं। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया तुम इजाजत दे दो, दूध निकालना मेरा काम है। कहा बाबा दूध निकाल लोगे? कहा हाँ। कहा फिर इजाजत की बात क्या है? गरीब नवाज आगे बढ़े, वलायत वाला हाथ रख दिया। हाथ का रखना था कि पीतल की गाय हकीकत में गाय बन गई, उसका थन दूध से भर गया। आपने फरमाया प्याला लाओ, एक प्याला श्री पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूद वल करम व अला आलिहि व बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सरकार गरीब नवाज का हाथ लगा, वो पीतल की गाय गाय बन गई। आपने उससे दूध निकालना शुरू किया और सारे दूध निकाल चुके। आपने फरमाया इन सब लोगों को दूध पिला दो, तुम लोग भी पी लो। उन गाय के पुजारियों ने कहा बाबा हम गाय का दूध बाद में पिएंगे, पहले अपने धर्म का दूध हमें पिला दीजिए। सरकार गरीब नवाज ने कलमा पढ़ाया और इस्लाम में
داخل فرما لیا۔ ڈاکٹر اقبال نے اسی کی ترجمانی کی ہے، نہ کتابوں سے نہ کالج کے در سے ہے پیدا، دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، شہاب الدین غوری اپنے ہاتھ میں تلوار لے کر کے غزنی جا رہے ہیں اور اسلام کا اخلاقانہ ماحول لے کر کے حضرت غریب نواز ہندوستان میں آ رہے ہیں۔ سرکار غریب نواز نے اسلام پھیلانا شروع فرما دیا۔ کسی نے بتا دیا تھا پرتھوی راجا سے کہ ہندوستان کی طرف ایک پچھم سے فقیر آئے گا جو تمہاری سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گا۔ شہاب الدین غوری نے آدمیوں کو لگا دیا کہ پکڑا جائے اسے۔ چنانچہ جتنے لوگ غریب نواز کو پکڑنے کے لیے جا رہے ہیں، سرکار غریب نواز سب کو اسلام میں داخل کر رہے ہیں۔ جب پرتھوی راجا کو پتا چلا کہ ہمارے جتنے آدمی اس فقیر کو پکڑنے جاتے ہیں سب اس کا مذہب قبول کر لیا کرتے ہیں تو حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا۔ حیرانی اور پریشانی کے عالم میں اس نے اپنے جوگی جے پال کو بلایا۔ واقعہ سنانا مقصد نہیں ہے، صرف ایک بات یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ حضرت غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے اسلام کا پیغام لے کر کے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر، اور جوگی جے پال بلایا گیا، جوگی جے پال پہاڑوں کے اوپر سے آگ پھینکنا شروع کیا، سانپ بنا بنا کر کے پھینکنا شروع کیا، سرکار غریب نواز کو جلا لایا۔ حضرت غریب نواز فرماتے ہیں میں نے پرتھوی راجا کو گرفتار کر کے شہاب الدین کے ہاتھ میں دے دیا، شہاب الدین پکڑ اس کو پکڑ۔ غریب نواز ہندوستان اجمیر میں یہ فرما رہے ہیں اور شہاب الدین غوری غزنی میں لیٹے لیٹے خواب میں سن رہے ہیں اور ملاحظہ فرما رہے ہیں، شیخ طریقت کی صورت دیکھ رہے ہیں۔ غزنی سے اٹھ کھڑے ہوئے شہاب الدین غوری، اٹھ کر کے شہاب الدین غوری نے اپنے فوج کے سپہ سالار کو بلایا، بھارت کی طرف پھر آکرمن کرنا ہے۔ پھر کہاں؟ کہا اتنی جلدی؟ ابھی تو ورنہ اس دن کا عرصہ گزرا ہے جس میں کہ پسینے بھی نہیں خشک ہوئے۔ کہا چلو ہندوستان کی طرف۔ ایک فقیر کو میں نے خواب میں اس طرح فرماتے ہوئے سنا ہے۔ اب جب ہندوستان کی طرف 1,40,000 فوج لے کر کے شہاب الدین غوری تراوڑی کے میدان میں اترے، 3,70,000 فوج لے کر کے راجا پرتھوی اترا، جنگ ہوئی۔ سرکار غریب نواز کا فیض و کرم ملاحظہ کرو، مورخین چاہیں جس طرح تاریخ کا جنازہ نکالیں، لیکن حقیقی تاریخ یہ ہے کہ صرف 6 گھنٹے کے اندر 12,000 جوانوں نے تراوڑی کے میدان میں شہاب الدین غوری کے جوانوں نے پرتھوی راجا کے فوجیوں کے چھکے چھوڑا دیے تھے اور فتح کر لیا، میدان کو جیت لیا۔ پرتھوی راجا پکڑا گیا، غزنی لے کر گئے۔ جب شہاب الدین غوری میدان جنگ سے نکلے، کسی نے کہا حضور اجمیر کے علاقے میں ایک فقیر آیا ہوا ہے۔ شہاب الدین نے کہا چلو میں زیارت کروں گا۔ زیارت کرنے کے لیے آگے بڑھے، مغرب کا ٹائم ہو گیا، مغرب کا ٹائم ہونا تھا، اذان آئی، پہاڑی کے پیچھے آ کر کے دیکھ رہے ہیں شہاب الدین تو جس فقیر کو خواب میں دیکھا تھا وہی فقیر مصلی امامت پر کھڑا ہوا ہے۔ شہاب الدین غوری نماز ادا کر رہے ہیں اور نماز ادا کرنے کے بعد اپنی پیشانی پر قدموں پر رکھ دیا اور عرض کیا حضور ہندوستان کا فاتح شہاب الدین نہیں ہے، ہندوستان کا فاتح یہ غریب نواز آپ ہو، اے سرکار معین الدین آپ ہو، اس لیے میں عرض کرتا ہوں جملہ بدلو، شہاب الدین نے نہیں فتح کیا تھا، اگر وہ فاتح ہوتے حقیقت میں تو ہندوستان میں رہتے۔ ہندوستان میں پرتھوی راجا کو شکست دے کر کے اسلام پھیلانے والے غریب نواز ہیں، اس لیے غریب نواز ہندوستان میں آئے۔ حضرت محمود غزنوی ہندوستان آئے، چلے گئے، وہ ہندوستان کے فاتح تاریخ کی کتابوں میں کہے جاتے ہیں، مگر اہل نظر کی نظر میں ہندوستان کا فاتح حضرت محمود غزنوی کا بھانجا ہے، فتح کیا تھا، ہندوستان کو لیا تھا، ہندوستان میں ہیں۔ جو لوگ ہندوستان کے نہیں تھے وہ ہندوستان سے چلے گئے اور جو ہندوستان کے تھے وہ ہندوستان میں ہیں، اس لیے ہندوستان میں ہیں۔ یہ ان کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو، یہ شہید ہیں، شہید۔ علم غلم لوگوں کا معاملہ نہیں ہے، علماء بیٹھے ہیں، ان سے پوچھو رسول کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہیدوں کی قبروں پر سال میں حاضری دینے کے لیے جاتے تھے، شہدائے احد کی قبروں پر اللہ کے حبیب تشریف لے جاتے تھے اور میرے سرکار ان کے لیے دعا فرماتے تھے۔ پتا چلا کہ شہیدوں کی قبر پر ان کے شہادت کی گنجانا رسول اللہ کی سنت ہے
اور دعا مانگنی سرکار کی سنت ہے. من نجد کی بدماش اولادوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو ولیوں کے مزاروں پر جانے کے لیے تمام خرافات کرتے رہتے ہیں, اور سنی مسلمانوں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب غازی پاک کے عرس میں آ رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو, جب تم کسی اور بزرگ کے عرس میں جا رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو, حضرت محبوب الہی کے عرس میں جا رہے ہو تو 85% سنی لگ رہے ہو. 85% سنی مسلمان بھارت کا پیشاب کر دے تو 15% وہابیت و غیر مقلدیت بہ جائے گی. سنو, اتنے زیادہ سنی ہو پھر وہابیت بڑھ کیوں رہی ہے؟ اتنے زیادہ سنی ہو پھر دیوبندی بڑھ کیوں رہے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ تو یہ تو عنوان میرا نہیں ہے, میں سرکار غازی پاک پر عرض کر رہا تھا کہ شہید کے عرس میں آئے ہو, شہید کی بارگاہ میں آئے ہو, یہ شہید ہیں, مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. اعلی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ سلسلہ سالاریہ کون سا سلسلہ ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں سلسلہ سالاریہ کوئی سلسلہ نہیں, البتہ سرکار غازی پاک مجاہد فی سبیل اللہ ہیں. اللہ اکبر, وہ سرکار غازی پاک ہیں. انہوں نے کیوں ہندوستان کو پسند کیا؟ غزنی ان کے لیے بہتر ملک تھا. آج بھی وہ اسلامی ماحول میں ہے, کل بھی اسلامی ماحول میں تھا. ہندوستان کے لوگ آج بھی پریشان کر رہے ہیں, کل بھی پریشان کر رہے تھے, لیکن سرزمین ہند کو حضرت غازی پاک نے کیوں پسند فرمایا؟ سب سے پہلی تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات اپنے ذہن میں رکھ لو. میرے سرکار نے صحابہ کی بھری انجمن میں ارشاد فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے 2 جماعتوں کو بخش دیا ہے, جہنم سے آزاد فرما دیا. ایک وہ جماعت جو ہندوستان میں اسلام کے لیے غزوہ کرے گی, اللہ نے اس کو جہنم سے آزاد فرما دیا ہے, اور دوسری جماعت جو اخیر زمانے میں قیامت کے قرب میں حضرت عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ رہے گی, اللہ تعالیٰ نے اس جماعت کو بھی جہنم سے آزاد فرما دیا ہے. یہ وہ جماعت ہے جو جہنم سے آزاد ہے, یہ وہ لوگ ہیں جو بخشے بخشائے ہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو مغفور ہیں. میرا جملہ یہ ہے کہ ہندوستان کو کیوں پسند کیا سرکار غازی پاک نے؟ آؤ اپنے آقا کا فرمان بھول جاؤ گے. آج جب کچھ لوگ مسلمانوں پر الزام لگا دیا کرتے ہیں, جیسے ابھی آستان عالیہ کے خادم سید حاجی اکبر علی صاحب نے کہا کہ ہندوستان میں فتنہ فساد پھیلانے والے کچھ لوگ بہرائچ میں بھی آ کر کے فساد پھیلاتے ہیں. اور ونے کٹیار بھاجپا کے جو اتر پردیش میں صدر بنے گھوم رہے ہیں, انہوں نے یہ کہا بہرائچ کی سرزمین پر بہرائچ کی جنتا سے کہ ہر غیر مسلم کو بہرائچ کی سرزمین پر راجہ شوہردیو بن کر کے زندہ رہنا ہے. تو میں آپ سے کہتا ہوں راجہ شوہردیو کی تاریخ پڑھ لو. راجہ شوہردیو ظالم تھا, کیا تم ظالم بنانا چاہتے ہو غیر مسلموں کو؟ راجہ شوہردیو رعایا پر ظلم کرتا تھا, کیا تم غیر مسلموں کو رعایا نہیں غریبوں پر ظلم کرنے کا پیغام دے رہے ہو؟ اور راجہ شوہردیو کے اندر تمام جرائم پائے جا رہے تھے, کیا تم ہندوستان کے غیر مسلموں کو مجرمین کی فہرست میں شامل کرنا چاہتے ہو؟ تو سب سے بڑا آتنکواد تمہیں کہا جائے گا, اور سب سے بھاری پوٹا کا قانون تم پر لگایا جائے گا. سنو, یہ ذہن و فکر مت دو. ونے کٹیار کے باپ کی تاریخ اٹھا کر پڑھ لو, انہوں نے ہندوستان کی کوئی تعریف کی ہے؟ اٹل بہاری واجپئی کی تاریخ اٹھا کر کے پڑھو, ان کے باپ دادا نے ہندوستان کی کتنی تعریف کی ہے. اور دوسرے حکمرانوں کی تاریخیں اٹھا کر کے پڑھو جو بھارت کی سرزمین پر اس وقت بڑے بہی خواہ بن رہے ہیں, ان کے باپ داداؤں نے ہندوستان کی کون سی تعریف کی ہے؟ ان کی تاریخیں الٹ ڈالو تو ہندوستان کی تعریف کرنے کے بجائے زندہ لڑکیوں کو جلایا ہے, زندہ لڑکیوں کو مارا ہے, سگی بہنوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں, بھائیوں کے خلاف جنگ کیا ہے, ایک ایک عورت کو 5 لوگ جنگل میں شوہر بنے رہے. یہ ان کی تاریخ رہی ہے. لیکن اسی بھارت کی تعریف جب مسلمان کرتا ہے تو کہتا ہے کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلیں ہیں اس کی, یہ گلستاں ہمارا. ذرا جملے پر غور فرمائیے. آج یہ ترانہ کالجوں میں گایا جاتا ہے, آج یہ ترانہ یونیورسٹیوں میں پڑھا جاتا ہے, آج اس ترانے کو بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لڑکے سب پڑھتے ہیں, سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. یہ کس نے کہا؟ ڈاکٹر اقبال نے کہا ہے. ڈاکٹر اقبال نے کون سی خوبی ہندوستان میں دیکھی تھی؟ وہ کون سا چمن ہندوستان کا دیکھا تھا؟ وہ کون سا لہلہاتا ہوا ماحول ہندوستان کا ملاحظہ کیا تھا
جس کی بنیاد پر کہہ دیا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا. ڈاکٹر اقبال تو جس دور ہندوستان میں گزار رہے تھے وہ دور انگریزوں کا دور چل رہا تھا. ڈاکٹر اقبال اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے کہ ہندوستان میں مسلمان مارا جا رہا ہے, مسلمان کا جنازہ نکالا جا رہا ہے, ان کو کاٹا جا رہا ہے, ان کے سارے حقوق چھینے جا رہے ہیں. پھر کس بنیاد پر کہا تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, ہم بلبلے ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا, کیوں کہا؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ ڈاکٹر اقبال کی نگاہ بڑی وسیع ہے. ڈاکٹر اقبال نے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس سیرت کو ملاحظہ فرمایا. کہاں ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں ہندوستان میں مسلمان ہندوستان کی تعریف نہیں کرتا؟ جب ہی ڈاکٹر اقبال نے کہا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا, اس ملک کی تعریف ہمارے آقا نے کی ہے, نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے. اور نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر جس ملک کی تعریف کر دیں اللہ اکبر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد جب دعا مانگ رہے تھے, اللہ ملک یمن میں برکت دے دے, ملک شام میں برکت دے دے, نجد کے لوگ بھی پیچھے حاضر تھے. ان لوگوں نے عرض کیا تھا یا رسول اللہ ہمارے نجد کے لیے بھی دعا کر دیجیے. آقا نے فرمایا نہیں, نجد سے تو فتنہ نکلے گا, شیطان کی سینگ اگے گی. نبی کونین نے بتا دیا وہاں فتنہ ہوگا, زلزلہ ہوگا, شیطان کی سینگ نکلے گی. لیکن یہی ہندوستان ہے. ہندوستان کا کوئی فرد میرے آقا کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہے. میرے سرکار اپنے حجرے مقدسہ پر جلوہ افروز ہیں, لبہائے ناز پر مسکراہٹ ہے. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیں تو دل کی دنیا بدل جائے, اور وہ میرے سرکار کے لبہائے پاک کی جب مسکراہٹ آ جائے تو کیسے لگ رہے ہیں؟ اعلی حضرت عظیم البرکت سے پوچھو. اعلی حضرت فرماتے ہیں کہ جب نبی کے لبہائے ناز پر مسکراہٹ آئے تو پتلی پتلی گل قدس کی پتیاں ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام, لاکھوں سلام. اللہ اللہ, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ مسکرانے کا سبب؟ آقا ارشاد فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں. میرے سرکار فرماتے ہیں میں ہند کی طرف دیکھ رہا ہوں, ہندوستان سے مجھے وفا کی خوشبو آ رہی ہے. اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا ہے کہ میر عرب کو آئی بوئے وفا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ ہندوستان ہے جہاں سے رسول اللہ کو وفا کی خوشبو آئی ہے. یہ وفا کی خوشبو ہندوستان میں کون ہے؟ وفا کی خوشبو حضرت غریب نواز ہے, وفا کی خوشبو حضرت سلطان الہند حضرت غریب نواز ہے, سلطان الشہداء فی الہند حضرت غازی پاک ہے, حضرت نظام الدین محبوب الہی ہے. وفا کی خوشبو حضرت بختیار کاکی ہے, وفا کی خوشبو نصیر الدین چراغ دہلی ہے, وفا کی خوشبو مخدوم کچھوچھا ہے, وفا کی خوشبو بزرگان دین مارہرہ مطہرہ ہے, وفا کی خوشبو اعلی حضرت عظیم برکت ہے, وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی ہے, وفا کی خوشبو حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے. یہ سب وفا کی خوشبو ہے. عرب کو آئی پوئے وفا جہاں سے, میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ وہ ہندوستان ہے جو وفا کی خوشبو ہے ہندوستان میں. اسی لیے ان بزرگوں نے ہندوستان کو پسند فرمایا. آج 1000 سالہ عرس غازی پاک کا منایا جا رہا ہے. قربان جاؤ 1000 سالہ عرس پاک پر, 1000 سالہ یادگار پر. 1000 سالہ یادگار میں شریک ہونے والے زائروں میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور خصوصاً انتظامیہ اور خدامین کو پورے شہر میں بینروں سے اعلان کیا, اخباروں کے ذریعہ اعلان کیا, محفل خانے کو بقعہ نور بنا دیا. سرکار غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے نہ جانے کون کون جتن کیے ہیں تاکہ پتہ چل جائے یہ 1000 سالہ مرد مجاہد کی یاد منائی جا رہی ہے, مرد مجاہد کا عرس منایا جا رہا ہے. پیارے, ایسے عظیم اور بابرکت مجاہد کی بارگاہ میں حاضر ہو جن کے فیض و کرم کا دریا بہ رہا ہے, جن سے نہ جانے کیسے کیسے لوگ شفا پا رہے ہیں. ہر روز خدامین کو, ہر سال خادموں کو فہرست ملتی ہے, کتنے کوڑھی اچھا ہوئے, کتنے نابینا اچھا ہوئے, کتنے کیسے کیسے لوگ اچھا ہوئے, کتنے لوگ صاحب اولاد بنے.
ان فہرستوں کو اگر دیکھ لینا ہے تو آپ خادموں سے دیکھ سکتے ہو. اور میں ایک بات عرض کروں گا کہ 1000 سالہ برس کی کرامتیں تو نہیں، لیکن 10 20 25 50 برس کی کرامتوں کو ضرور اکٹھا کر کے غازی پاک کی کرامتیں کتابی شکل میں لائی جا سکتی ہیں. اور اس کا صحرا حضرت علامہ صدیق محمد حسن صاحب قبلہ کے سر ہوگا. یہ کوشش کریں کہ غازی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں جو صادر ہوتی رہتی ہیں، ظہور میں آیا کرتی ہیں، ان کو اکٹھا کیا جائے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے میرے غازی پاک کی کرامت ہے. آنکھ مانگنے والے آ رہے ہیں تو آنکھیارے ہو رہے ہیں. آنکھ مانگنے والوں کو دیکھنا چاہتے ہو تو بی بی زہرا کو دیکھ لو، ان کی قبر بھی بنی ہوئی ہے. یہ آنکھ مانگنے ہی کے لیے آئی تھی. غازی پاک مجھے آنکھ دے دو. غازی پاک میں نے سنا ہے آپ بہت کچھ دے رہے ہو. چوکھٹ پر اپنے سر کو رکھ کر کے آنکھ مانگ رہی ہیں تو آنکھ بھی روشن ہو گئی اور بی بی زہرا کا دل بھی روشن ہو گیا. غازی سرکار نے روشنی دے دی ہے، آنکھ کی بھی روشنی دی ہے اور دل کی بھی روشنی دی ہے. اگر جسم کے لیے روشنی لینا ہے جب بھی غازی کا دربار کھلا ہوا ہے، اور دل کے لیے روشنی لینی ہے جب بھی غازی پاک کا دربار کھلا ہوا ہے. یا ایسے مسیحا ہیں کہ جسموں کو بھی شفا دے رہے ہیں، اور یا ایسے مسیحا ہیں کہ روحوں کو بھی شفا دے رہے ہیں. روح کا بیمار آئے وہ بھی شفا پاتا ہے، جسم کا بیمار آئے وہ بھی شفا پاتا ہے. اس لیے کہ غازی پاک کا وہ دربار ہے کہ غازی ہند دربار حالا تیرا، غازی ہند دربار حالا تیرا، اور کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، مانگنے والا تیرا. اس لیے ہندوستان میں دہشت گردی پھیلانے والوں سے میں عرض کروں گا کہ غازی پاک غریب نواز کا روضہ موجود ہے ہندوستان میں. تمہاری ماں نے یہ اتنا دودھ نہیں پلایا ہے کہ مسلمانوں کو مار دہاڑ کاٹ کر کے پھونک تاپ کر کے ختم کر دو. نہیں، جب تک غازی پاک کا روضہ ہے اسلام کی روشنی رہے گی، اور جتنے ان کے روزے سے لگے رہیں گے الحمدللہ امن و امان میں رہیں گے. اس لیے کہ تعیشی فی اکنافہم، بزرگوں کے قرب میں رہو اطمینان پاؤ گے، سکون تمہیں ملے گا. اگر سکون ملے گا تو بزرگوں سے ملے گا، اطمینان ملے گا تو بزرگوں سے ملے گا. اس لیے ان کی چوکھٹوں پر حاضری دیتے رہو، مگر حاضری کے آداب بتائے گئے ہیں، طور طریقہ بتایا گیا ہے، ضابطہ بتایا گیا ہے. خلوص لے کر کے آؤ، دلوں کی صفائی لے کر کے آؤ، نیت کو صاف کر کے ان کی بارگاہ میں آؤ، اور ایک مقصد کے تحت آؤ. انشاءاللہ ان کے در کریم سے تمہیں بہت کچھ ملے گا. دینے والا رب ہی ہے، مگر اپنے محبوبوں کے وسیلے سے عطا فرماتا ہے. دینے والا رب ہے، مگر ماں کے سینے سے بچے کو دودھ دیتا ہے، زمین سے اناج دیتا ہے، درختوں سے پھل دیتا ہے، دریاؤں سے پانی دیتا ہے، چاند سے روشنی دیتا ہے، سورج سے روشنی دیتا ہے، دواؤں سے شفا دیتا ہے. دینے والا رب ہی ہے، مگر اپنے محبوبوں کی چوکھٹ سے تمہیں عطا فرمائے گا. اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم برکت فرماتے ہیں، نادان محبوب کی چوکھٹ چھوڑ کر کے تو کچھ مانگنا چاہ تو نہیں پا سکتا ہے. محبوب کے در کریم ہی سے تجھے سب کچھ ملے گا. خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود، جو ملا تم سے ملا تم پہ کرو درود. تو یہ سب نائبین مصطفیٰ ہیں. مدینہ راجدھانی ہے، راجدھانی سے سارے مال سپلائی ہو رہے ہیں. اے مدینہ کی بارگاہ سے لینے والوں، تمہارے لیے سینٹر قائم کیے جا رہے ہیں، باڑا بٹ رہا ہے. اس لیے تم لے لو. غازی کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، غریب نواز کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، بختیار کاکی کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا، نظام الدین کے دربار میں آؤ تمہیں ملے گا. یہ سارے دربار، یہ سارے سینٹر اسی لیے قائم کیے گئے ہیں تاکہ تمہارے روح کے لیے بھی غذا مل جائے اور تمہارے جسم کے لیے بھی شفا مل جائے. غازی پاک کا آستانہ مرجع خلائق ہے، روحوں کے لیے بھی شفا ہے اور جسموں کے لیے بھی شفا ہے. اس لیے مسلمانوں، ان کے عرس میں حاضری کا مقصد ہے نیک بنو، ایک بنو.
اور 1000 سالہ عرس کے پروگرام میں آپ کو بہت سارے فیوز و برکات ملیں گے، سب حاصل کر کے جاؤ۔ سرکار غازی پاک کا 1000 سال عرس پاک زندہ باد پائندہ باد، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔